اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولا وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے تو یقیناً اللہ اسے نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اللہ کے علاوہ دیویوں ہی کو معبود بناتے ہیں، اور وہ دراصل سرکش شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی، اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ضرور حاصل کروں گا ایک مقرر حصہ، اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور ان کو تمناؤں میں الجھاؤں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا تو ان مویشیوں کے کان کاٹیں گے، اور میں ان کو حکم دوں گا تو ضرور اللہ کی مخلوق میں تغیر کریں گے، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی اور رفیق بنایا تو کھلے گھاٹے میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزو میں مبتلا کرتا ہے، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ انجام نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر منحصر ہے۔ جو شخص کوئی برائی کرے گا اس کی سزا بھگتے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار نہیں پائے گا۔ جو کوئی مرد یا عورت صالح اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کر دین کس کا بہتر ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ملت ابراہیمی کی اتباع کی بالکل یکسو ہو کر، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ سورہ النساء کا 18واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس میں شرک کی قباحت اور اس کا ناقابل معافی جرم ہونا اور اس کا بھیانک انجام بیان کیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے رکوع کے آخر میں یہ واقعہ سامنے آیا تھا کہ جب طامہ اور اس کا اہل خاندان اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بے قصور یہودی کے حق میں اور طامہ کے خلاف کر دیا تو اس پر جہالت اور جاہلیت کا اس قدر شدید دورہ پڑا کہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ جا ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف اور دشمن ہو گیا، جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اہل ایمان کے روش کے خلاف روش اختیار کی، اس لیے شرک کی قباحت اور اہل شرک کا بھیانک انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آئیے اس رکوع کی ہدایات پر تفصیل سے غور و فکر کر کے رہنمائی حاصل کریں۔ در حقیقت طامہ اور اس کے ہم نواؤں کا گناہ شرک ہی تھا کہ شریعت الہی کے بجائے من مانا فیصلہ کرانا چاہتے تھے اور اسلامی شریعت کا فیصلہ انہیں تسلیم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور دوسرے گناہوں میں سے جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے اور اللہ سے کیوں معاف نہیں کرے گا؟ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا شرک کے علاوہ دوسرے گناہ بے دھڑک کیے جا سکتے ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیوں کہا گیا کہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا؟ شرک دراصل اللہ تعالیٰ سے غداری اور بے وفائی ہے۔ اس کائنات کا خالق مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مالک اور حاکم سمجھنا اس سے غداری اور بے وفائی ہے۔ جب وہ خالق مالک اور حاکم ہے تو صرف اسی کی اطاعت بندگی اور پرستش کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی بے چون و چرا اطاعت اور غیر مشروط اطاعت کا حقدار سمجھنا، کسی اور کو بھی بندگی کا حقدار سمجھنا، کسی اور کو بھی پرستش اور پوجا کا مستحق سمجھنا در حقیقت اللہ کے ساتھ غداری اور اس سے سرکشی ہے، نافرمانی اور حکم عدولی ہے، ظلم اور حق تلفی ہے، حق اور حقیقت دونوں کی خلاف ورزی ہے۔ پوری کائنات اپنی زبان حال سے اللہ کی مطیع فرمان ہونے کا اقرار کر رہی ہے اور عملاً وفادار اور فرمانبردار ہے، اور مشرک شرک کا ارتکاب کر کے پوری کائنات سے لڑائی مول لیتا ہے۔ اللہ کے طبعی قوانین اور شرعی قوانین میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ، موافق اور مطابق ہیں۔ شرک کائنات اور انسان کے درمیان دوری، عدم توازن اور علیحدگی کا نام ہے۔ اس سے انسان کی نجی اور شخصی زندگی میں عدم توازن اور بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، عائلی اور سماجی زندگی میں انحراف اور کشمکش پیدا ہوتی ہے، قومی اور ملکی اور بین الاقوامی زندگی میں افراتفری، لاقانونیت، تنازع اور اناد اور ظلم و ستم کی راہ استوار ہوتی اور پنپتی ہے۔ اس کے مقابلے میں توحید سے انسانوں میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، انسانوں میں عالمگیر اور آفاقی اقدار پروان چڑھتی ہیں۔ خدا کے وفادار اور فرمانبردار بندے تمام انسانوں کے لیے خیر و فلاح اور اخوت اور انسانیت اور برابری قائم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ غرض کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک ہو یا اس کے حقوق اور اختیارات میں شرک ہو، شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ حقیقت کے خلاف ہے اور ہمہ پہلو ظلم ہے، اور اللہ کو ظلم ناپسند ہے۔ شرک چھوڑ دینے اور ایمان لے آنے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ بھی گناہ ہیں، وہ بھی جرم اور معصیت ہیں۔ ان میں جو کبیرہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، اور جو صغیرہ ہیں اگر وہ بار بار اور لگاتار کیے جاتے رہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ البتہ چھوٹے گناہ نیک اعمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کے جن گناہوں کو چاہے معاف کر دے اور جن کو چاہے معاف نہ کرے اور ان کی سزا دے۔ اللہ اور آخرت سے بے خوف اور نڈر ہو کر دھڑلے سے گناہ کرنا اور گناہ گارانہ زندگی گزارنا ایمان کی منافی اور منافقانہ زندگی ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں یا اختیارات میں شرک کرتے ہیں وہ اس قدر دور کی گمراہی میں لت پت ہو جاتے اور بھٹکنے لگتے ہیں کہ ان کا راہ حق پر واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شرک سے بلکہ اس کے شائبے تک سے بچنا چاہیے۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ آخر مشرک لوگ عام طور پر مادہ معبود کیوں فرض کرتے ہیں اور دیویوں ہی سے ان کو زیادہ کیوں دلچسپی ہوتی ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ سرکش شیطان سے ان کو دلچسپی ہے، اسی نے ان کو اپنے پھندے میں پھانس کر شرک اور بت پرستی میں لت پت کیا ہے۔ وہ جنسی براہ روی میں مبتلا کر کے ننگی دیویوں اور ننگے دیوتاؤں کی پوجا کرانا چاہتا ہے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی مورتیاں بھی ننگی ہی ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر مذہبی جذبہ بڑا مقدس جذبہ ہے۔ شیطان اس جذبے کو بھی جنس اور شہوت کے بھینٹ چڑھا دیتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں مقدس دیوی اور مقدس دیوتا کی پوجا کر رہا ہوں۔ شیطان جنس اور شہوت کے پسند ترین
پست ترین جذبات کو مذہب اور عبادت کے مقدس جذبات پر اس طرح حاوی کر کے انسان کو جہنم کا کندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ابلیس پر لعنت بھیجی ہے اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اور شیطان نے بھی صاف اعلان کر رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ حاصل کر کے رہوں گا، یعنی میں ان کو اپنا بندہ بنا کر رہوں گا۔ وہ فکر و نظر اور خیالات و عقائد ایسے اپنائیں گے جیسے میں چاہوں گا، یعنی ملحدانہ افکار و خیالات، کافرانہ افکار و خیالات اور مشرکانہ عقائد و نظریات۔ وہ اخلاق اور کردار میں، وہ رہن سہن اور معاشرت میں، وہ معیشت اور سیاست میں میرے کہنے پر چلیں گے۔ وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر میرا جھنڈا اٹھائیں گے۔ میں ان کو گمراہ کروں گا اور وہ میرے کہنے پر پیغمبروں کی تعلیم چھوڑ کر یہودیت اور عیسائیت اختیار کریں گے، ہندو مت اور دوسرے مذاہب اختیار کریں گے، کمیونزم، سوشلزم، نیشنلزم اور سیکولرزم اختیار کریں گے، کیپٹلزم اور سرمایہ پرستی اختیار کریں گے، نفس پرستی، زر پرستی، برادری پرستی اور قبر پرستی اور وطن پرستی اور اس کے خدا پرستی کے علاوہ ہزار پرستیاں اختیار کریں گے، اور اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر دنیا پرستانہ تہذیب اختیار کریں گے، اور کبھی اس کا نام یونانی یا رومی تہذیب، کبھی اس کا نام بازنطینی تہذیب یا فنیقی تہذیب رکھیں گے، اور کبھی اسے پراچین سبتا کا نام دیں گے، کبھی اسے یورپین یا رشین امریکن اور جدید تہذیب کا نام دیں گے۔ حالانکہ تہذیبیں در حقیقت دو ہی ہیں، ایک دینی تہذیب جو ہمیشہ پیغمبرانہ دین و مذہب اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیادوں پر ظہور پذیر ہوتی رہی ہیں، دوسری لادینی تہذیب جو ہمیشہ خدا کے باغیوں اور خدا کے پیغمبروں کی ڈگر سے ہٹ کر چلنے والوں کی رہنمائی میں قائم ہوتی رہتی ہیں۔ قدیم یونانی تہذیب اپنے ہزار نام بدلتی رہی ہے، یہ وہی تہذیب ہے جو آج کے دور میں یورپین تہذیب یا جدید تہذیب کہلاتی ہے، یعنی دنیا پرستانہ اور لادینی تہذیب۔ میں ان کو آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھاؤں گا، وہ لطف و لذت کے رسیا بنیں گے اور شہوت اور سیکس کے گرویدہ بنیں گے، وہ رہبانیت اور برہمچاری اختیار کریں گے، وہ لنگوٹ بند صوفی بنیں گے، اور عورتیں دیوداسیاں بنیں گی، نن بنیں گی۔ یہ سب روحانی پیاس بجھانے کے لیے، روحانیت کا اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ٹھٹ کرم کریں گے۔ وہ عہدوں اور منصبوں کے حریص اور عزت و شہرت کے لالچی بنیں گے، وہ دولت اور دھن کے پجاری بنیں گے، وہ اقتدار اور حکومت پر فریفتہ ہوں گے، روٹی کپڑا مکان ان کا نعرہ ہوگا، زر زن زمین ان کا مطمع نظر ہوگا، معیار زندگی ان کا معبود ہوگا اور اس کے پجاری ہوں گے۔ میں ان کو حکم دوں گا کہ طرح طرح کے مشرکانہ طریقے رسوم ایجاد کریں گے اور جانوروں کے کان پھاڑ کر انہیں دیوی دیوتاؤں یا بزرگوں کے نام پر چھوڑیں گے، اور میں ان کو حکم دوں گا تو دینی فطرت کے خلاف مقصد تخلیق کے برعکس چیزوں کو استعمال کریں گے اور خلاف وضع فطری حرکات کریں گے، اللہ کی مخلوق کو غیر اللہ کے لیے قربان کریں گے، غیر اللہ کے لیے دیگیں پکائیں گے اور ان کے لیے جانور نامزد کریں گے۔ عورتیں مرد بننا چاہیں گی، مرد زنانیں بننا پسند کریں گے، آزادی رائے اور آزادی عمل کے بہانے ہر وہ حرکت اور بدعملی کریں گے جو میں ان سے کراؤں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ شیطان کا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ صرف سبز باغ دکھاتا ہے اور چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے اپنے فریب میں پھانستا ہے۔ راہ حق کے بجائے شیطان اور اس کے ایجنٹ جو انسانوں اور جنات دونوں میں سے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور انہیں سے چھٹکارے کی کوئی راہ نصیب نہ ہوگی۔ اہل شرک کے مقابلے میں اہل ایمان اور موحد ہیں۔ شیطان اس کے چیلوں کے پیچھے چلنے والوں کے مقابلے میں پیغمبرانہ تعلیم کے مطابق زندگی کے گوشوں اور میدانوں میں ایمان کے مطابق رول ادا کرنے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں۔ شیطان کے اشارے پر فکر و عمل اختیار کرنے والوں کے بالمقابل پیغمبرانہ فکر و عمل رکھنے والے لوگ ہیں۔ شیطان کے چیلوں کا انجام جہنم تھا اور ہے، اور اس سے چھٹکارا ناممکن ہے، اور رحمان کے وفادار بندوں کا انجام جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ شیطان کا وعدہ جھوٹ اور فریب ہوتا ہے، مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ شیطان کی باتیں، اس کا فکر و فلسفہ، اس کے پیچھے چلنے والوں کے نظریات اور افکار، اس کے چیلوں کے وضع کردہ نظام اور نظریے جھوٹے ہوتے ہیں، فریب نظر ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے کبھی انسان کو عدل و انصاف، مساوات و برابری، امن و امان، حقوق اور فرائض میں توازن اور اعتدال نصیب نہیں ہو سکتا۔ عورت اور مرد کا مسئلہ، فرد اور جماعت کا مسئلہ، مزدور اور سرمایہ دار کا مسئلہ، کاشتکار اور زمیندار کا مسئلہ، کوئی ایک مسئلہ بھی انسانی وضع کے قوانین کے ذریعے نہ حل ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے شیطانی ذہن
اور اشارہ کام کرتا ہے، مگر اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نظریہ اور نظام حقیقت اور فطرت پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے انسانی نفسیات کے عین مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے تمام انسانی ضرورتیں بحسن خوبی پوری ہوتی ہیں اور تمام انسانی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اپنے کو مسلمان اور مومن کہنے والے ہوں یا یہودی اور عیسائی ہوں یا کوئی اور ہوں، حق اور سچائی ان کی آرزوؤں اور تمناؤں میں پوشیدہ نہیں ہے، نیکی اور صداقت ان کے خواہشوں پر منحصر نہیں ہے، انجام اور آخری نتیجے میں کامیاب اور بامراد ہونا کسی کی تمناؤں اور آرزوؤں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ حسن عمل، ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، جس کا دار و مدار رحمت خداوندی پر ہے۔ جو بھی زہر کھائے گا وہ ہلاک ہوگا، جو شخص بھی اصول صحت پر عمل کرے گا اس کی صحت درست رہے گی، جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا، جو گیہوں بوئے گا تو گیہوں کاٹے گا، اور جو شخص کانٹے بوئے گا وہ کانٹے پائے گا، جو برائی کرے گا وہ ضرور اس کا خمیازہ بھگتے گا، اور اللہ کے علاوہ مجرموں اور باغیوں کو اپنے جرم کی پاداش سے بچنے اور چھٹکارا پانے کے لیے کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں ملے گا۔ جو شخص یا جو لوگ بھی صالح اعمال کریں، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین، خواہ وہ کسی نسل و نسب سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی قوم و ملک اور طبقے سے ہوں، مگر ہوں مومن، کیونکہ کوئی عمل ایمان کے بغیر صالح ہو ہی نہیں سکتا، غرض کے ایمان اور عمل صالح سے آراستہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جنت میں ان کا بڑا اکرام اور اعزاز ہوگا اور ان پر رتی بھر ظلم نہیں ہوگا۔ اس شخص سے بڑھ کر کسی کا دین و مذہب اور کیش نہیں ہو سکتا جس خوش نصیب نے اپنے وجود اور اپنی ہستی اور ذات کو اللہ کے آگے جھکا دیا اور اس کے آگے سر نڈر کر دیا، اس کا وفادار و تابعدار بن گیا اور اچھے سے اچھے اعمال کرتا رہا اور اس عظیم انسان کی ملت اور دین پر گامزن ہوا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو تمام افکار، اعمال اور ادیان سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا وفادار اور اطاعت گزار ہو گیا تھا اور بالکل حنیف اور یکسو بن گیا تھا، جسے اللہ نے اس کی انہی خوبیوں کی بنا پر اپنا خلیل اور دوست بنا لیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کی پراپرٹی ہے، آسمانوں اور زمین پر اللہ ہی کا غلبہ اور اقتدار ہے، سب پر اسی کا اختیار اور حکم چلتا ہے، اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کی گرفت اور پکڑ سے کوئی شخص نکل نہیں سکتا۔ یہ ہے مختصر توضیح سورہ النساء کے 18ویں رکوع کی۔ آئیے اس کے نکات بھی نوٹ کر لیں تاکہ ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تک شرک کو نہیں چھوڑے گا تب تک اس کے لیے راہ حق پر آنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ساری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بت پرستوں کو دیوتاؤں کے مقابلے میں دیویوں سے زیادہ دلچسپی رہی ہے۔ شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پرستش کے پس پشت شیطان ہوتا ہے اور لوگ اسی کا کہنا کرتے ہیں۔ شیطان کی طاعت ہی اسی کی عبادت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو دعاؤں میں پکارنا، کسی سے منتیں مرادیں مانگنا، کسی کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے آواز دینا، کسی کو حامی و ناصر اور فریاد رس سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ موت زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے معبود بنانا ہے۔ شیطان اللہ کا باغی اور سرکش ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ جو شخص بھی اللہ سے بے وفائی اور بغاوت کرے گا اور اس کی نافرمانی معصیت پر کمر باندھے گا وہ اللہ کی لعنت اور غضب کا مستحق ہوگا۔ شیطان نے اعلان کر رکھا ہے اور بڑی بے باکی اور ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے مقررہ حصہ حاصل کر کے رہوں گا، یعنی ان کو اپنا بندہ اور غلام بنا لوں گا کہ جو میں کہوں گا وہ کریں گے۔ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کو تمناؤں میں الجھاؤں گا، میں ان کو حکم دوں گا تو جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میں ان کو حکم دوں گا تو مخلوق اس کی فطرت کے خلاف استعمال کریں گے۔ جو شخص یا لوگ اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا رفیق اور کارساز بنائیں گے وہ کھلے گھاٹے میں مبتلا ہوں گے۔ شیطان لوگوں کو تمناؤں میں پھنساتا ہے اور ان سے وعدے کرتا ہے اور اس کے وعدے دھوکہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ انجام دیں اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آخرت کی کامیابی و نجات کسی کی تمنا اور آرزوؤں پر منحصر نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل پر منحصر ہے۔ جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا اور اللہ کے علاوہ مجرموں کو کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا۔ جو شخص مومن ہو، مرد ہو یا عورت، اور صالح اعمال کرے تو ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا
اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سب سے بہتر دین اس کا ہے جو اللہ کا وفادار اور فرمانبردار ہو، نیکوکار ہو، ملت ابراہیم کا پیرو ہو اور حنیف ہو۔ اللہ ہی تمام آسمان اور زمین کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ ساری کائنات اس کی پراپرٹی ہے، اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔